जी, आज इमरान खान साहब की साइफर में आज जुडिशल हेयरिंग थी, जो कि आज अबू असनाद जुल्करनैन साहब ने जिसकी समाअत की। आज दोबारा इमरान खान साहब की मुकम्मल लीगल टीम यहाँ मौजूद थी, मगर बावजूद इसके कि हमने बेशुमार दफ़ा रिक्वेस्ट की, आधी लीगल टीम को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और आधे लोग अंदर ना जा सके। तो सबसे पहला तो जो हमारा एतराज़ है, और बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट एतराज़ है, वो इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर है कि कोई इसका जवाज़ नहीं बनता कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसीडिंग्स इस जेल में अटक के अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स की जाएं, जो कि आप जैसे कि जानते हैं कि इमरान खान साहब को वैसे भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है अडियाला जेल में, जिस पे इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ ये है कि जेल जेल है मेरे लिए, चाहे वो अटक हो या अडियाला हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मैंने तो उतना ही जो है वो कमिटेड पाया है और उतना ही फोकस्ड पाया है और उतना ही मजबूत पाया है जितना कि मैं उनको पिछली मीटिंग्स पर मैं पाता रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से हम करेंगे कि खान साहब तकरीबन 150 मरतबा मुख्तलिफ अदालतों के पास पेश होते रहे, बावजूद इसके कि उनको बेशुमार सिक्योरिटी खदशात जो थे वो लायक थे। उनकी जान पे भी हमला हुआ वजीराबाद के वाक़े में, मगर उसके बावजूद रोज़ाना के हिसाब से लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो पेश होते रहे और उनके सिक्योरिटी के थ्रेट को किसी ने उस पर कान नहीं धरे और उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंटाइटल्ड थे सिक्योरिटी के लिए, और उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स भी जो थी वो उनको थी, और उन पर एक हमला भी जो है वो हुआ जिसमें वो जख्मी रहे तकरीबन 2-2.5 माह। तो अब इन प्रोसीडिंग्स को खामोशी से जेल के अंदर करना, ये ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। होता ये है कि किसी भी मुल्जिम को जिस पे कोई इल्ज़ाम हो उसको अदालत के सामने लाया जाता है, ना कि अदालत खुद चल के कोर्ट आ जाए और इधर आके अपनी कोर्ट जेल में लगाए। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। सो आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम इन जेल प्रोसीडिंग्स को, इनको हम कंडेम भी करते हैं और इनको हम डिसअप्रूव भी करते हैं, और इनके खिलाफ हम जो है अपनी वो आवाज़ भी उठाएंगे। अब साथ ही साथ में जो साइफर बेल की हेयरिंग है, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास उसकी समाअत कल हुई, और उस समाअत में जो प्रोसिक्यूशन ने, जो कि 3 अदद प्रोसिक्यूटर्स इस केस में अपॉइंट किए गए हैं, जो कि जिनको हमने हमेशा ही कोई आने बहाने बनाते देखा है, वो केस में पेश नहीं होना चाह रहे, केस में अदालत को मावनत अपनी नहीं देना चाह रहे, और डिले का शिकार है ये सारे का सारा केस, सिर्फ प्रोसिक्यूशन की दरखास्तों और एप्लीकेशंस की बिना पर, जो कि अब चीफ जस्टिस साहब के पास कल एक बकायदा एक छोटी सी समाअत हुई, जिसमें ये बात जो है उन्होंने इस पर आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइडों से कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जमानत की हेयरिंग, क्या उसमें पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक गैलरी को खाली करवाया जाए और सिर्फ वकला को इजाज़त दी जाए। तो इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटेरियल नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता वो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो गद्दारी के ऊपर बातें हैं, वो एस्पिनाज के ऊपर बातें हैं, वो स्पाइंग के ऊपर बातें हैं, वो उन बातों का दूर दूर तक खान साहब के इस जो एक एक बोगस मुकदमा बनाया है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मां सवाए साइफर केस के इमरान खान साहब की और किसी और मुकदमे में उनकी इस वक्त गिरफ्तारी नहीं है। तो जैसे ही ये पोस्ट अरेस्ट बेल उनकी ग्रांट हो जाती है इस केस में, जिसमें हम बहुत पुरुमीद हैं, तो खान साहब इंशाल्लाह उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है, और बजाय इसके कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से अडियाला, मेरा ख्याल है यहाँ से उनको ज़मान पाक शिफ्ट कर दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इस मुकदमे में कुछ नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि फॉरेन मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही ये ग्रेव ऑफेंस है, ये उतना ही ग्रेव है जितना आर्टिकल 6 है, जितना सेडिशन है, जितना म्यूटिनी है, कि आपने उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो हम जब अपने बेल में अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू करेंगे तो ये उसी वक्त ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि मुनासिब नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के आगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हकायक रखूं,
مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو اسٹریچ کر لیں، اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فارن منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی. یہ بڑے سیزنڈ، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے رسپانسبل اسٹیٹسمین اور ایکسپیرینسڈ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے بھی بہت دفعہ وہ فارن منسٹر رہے. تو یہ تمام کا تمام جو مقدمہ بنا ہے، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہے کہ توشہ خانہ میں ان کی ضمانت کے بعد کسی طریقے سے ان کی کسٹڈی کو، جوڈیشل کسٹڈی کو پرولونگ کیا جائے اور ان کو گھر نہ جانے دیا جائے. ماں سوائے اس کے مجھے اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا. ساتھ ہی ساتھ میں سائفر کی کواشنگ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ موو کی ہوئی ہے جمعرات کے لیے، وہ بھی فکسڈ ہے. عمران خان صاحب کی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی عبوری ضمانتیں تھیں اسلام آباد کی، کل 9 عبوری ضمانتیں تھیں، جس پہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے مکمل آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. وہ ریویژن پٹیشنز بہت جلد ان کا فیصلہ آنے والا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادر ٹرسٹ میں واپس عمران خان صاحب کی تمام ضمانتیں بحال کی تھیں، ویسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کا جو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ہر مقدمے میں سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی ثابت کریں، وہ اسی طرح وہ تمام کی تمام ضمانتیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس ٹرائل کورٹس کو بھجوائی جائیں گی، جن کا کہ میرٹس پر فیصلہ ہوگا. اور بھی انہوں نے مختلف ایشوز پہ بات کی. اس کے لیے میں عمیر نیازی صاحب کو جو ہمارے لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ بات کریں اس میں. مختصر سے 3 چیزیں ہیں جو خان صاحب نے کنوے کی ہیں. خان صاحب کا سب سے پہلے تھا کہ اوپنلی باہر بتا دیا جائے کہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے جو پبلک میں ڈیل کا. مشاہد حسین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، اس چیز کی خان صاحب نے مکمل تردید کی ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ نواز شریف کے بیانیہ جو اس نے ایک شروع میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھا تھا، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دکھایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نواز شریف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے جو کہ جرنیلوں کا احتساب مانگ رہا ہے، جو کہ ججوں کا احتساب مانگ رہا ہے. حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک شخص جو ڈیل بنا کے اس ملک سے فرار ہوا ہے، وہ دوبارہ ڈیل کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک زمینی حقائق اس کے مطابق نہیں ہو جائیں گے. جہاں تک خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے، ان کی ڈیل صرف اور صرف عوام کے ساتھ ہے، رابطہ بھی عوام کے ساتھ ہے، اور وہ عوام کی سپورٹ سے ہی واپس آئیں گے. ان کی دوبارہ سے ڈیمانڈ وہی 90 دن کے الیکشن والی ہے کہ 90 دن میں فی الفور الیکشن ہونی چاہیے، آئینی مدت کے تحت ہونی چاہیے. عوام جس کو اپنا مینڈیٹ دے وہ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرے. سیکنڈلی انہوں نے بات کی کہ سیاست آپ کرتے ہیں ایک سیاست کے لیے. اگر آپ خالی سیاست کے لیے سیاست کے فیلڈ میں ہیں تو جیل آپ کے لیے بطور سزا ہے، آپ کو سزا فیل ہوگی. میں سیاست کر رہا ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے، شخصی آزادی کے لیے، لوگوں کا تشخص بحال کرنے کے لیے. تو یہ جیل میرے لیے سزا نہیں ہے، یہ میرے لیے یہ ایک عبادت کی صورت ہے، اور میں اس مشن میں اپنا کام جاری رکھوں گا. تو اس لیے ڈیل والا صفحہ پھاڑ دیں. عوام میں یہ مسکنسیپشن پھیلاتے رہیں گے، اس میں ان باتوں میں کسی نے نہیں آنا. لاسٹلی جو انہوں نے بات کی وہ دوبارہ سے 9 مئی کے حوالے سے کی. 9 مئی کے حوالے سے ان کا موقف وہی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے آرکیٹیکٹ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی دوبارہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں 9 مئی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا. بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ عوام کو ان کا پتہ ہے. دیکھیں آج تک ٹی وی فوٹیجز وہ چیزیں سامنے نہیں لائی گئیں. پی ٹی آئی کا ورکر پابندے سلاسل ہے، عورتوں کی بیلیں انہیں رات کو پھر اٹھا لیا گیا، بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، عباد کا بیٹا ہو گیا، باقی ساروں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں کی عروج پہ پہنچ گئیں. تو 9 مئی کا پھر سے دوبارہ کہا گیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تھورو پروب ہونا چاہیے. ہم کوئی فالس نیریٹو کسی کی فیور میں نہیں بننے دیں گے. جو بھی زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے. ان چیزوں پہ جی بات ہوئی. شکریہ. بہت شکریہ صاحب، تھینک یو صاحب. صاحب کے سامنے بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں اب اٹک سے جانا نہیں چاہتا. میں وکلا سے کہوں گا کہ اپنی درخواست جو ہے واپس لے لیں. نہیں، انہوں نے بیسیکلی اپنا دیکھیں خان صاحب، دیکھیں اٹک جیل کی جو قید میں رہے ایک ماحول میں یوز ٹو ہو گئے ہیں، میں اس کو یہ کہوں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی جو انفارمیشن ہے اس حد تک درست ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹک جیل میں کمفرٹیبل ہوں، مگر جس طرح سلمان صاحب نے بات کی اٹک ہو اڈیالہ ہو انہیں فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اڈیالہ شفٹنگ میں گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب بند ہیں،
ٹھیک ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کیس میں چلان آئے، اور جس طرح سے توشہ خانہ کا ایک ٹرائل کیا گیا ایکسیلریٹر پہ پیر رکھ کے، اس طرح کا ایک اور ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. ہماری درخواست ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا بالفور فیصلہ ہونا چاہیے اور ڈیسائیڈ ہو، تاکہ پبلک ساری دیکھے کہ اس میں ہے کیا. بیسیکلی دیکھیں پریجوڈس کس کو کاز ہو رہا ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. ایک ملک آپ کی سالمیت کو للکار رہا ہے، آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ کا کہنے کو کی سزا دی جا رہی ہے. آپ نے اس ملک کے ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارش ایشو کیا گیا، اس کی آپ کو ایف آئی آر کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں جو عوام کے سامنے رکھنے ضروری ہیں، اس لیے اس کا اوپن ٹرائل ہو. شکریہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. جزاک اللہ سر. تھینک یو.